وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ احسان و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم سرکار ابد قرار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب عبدالکریم صاحب کو، ان کے صاحبزادگان کو کہ انہوں نے اپنے گھر میں میلاد کی محفل سجائی، اس لیے کہ میلاد کی محفل جہاں سجائی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی سرکار کی چونکہ خوشی ہم مناتے ہیں، اسی خوشی منانے کے صدقے ایسے گھروں میں خوشیاں بھر دیتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم پر حجت بنا کر کے بھیجا ہے۔ حجت اسے کہتے ہیں جس کی بات آخری بات ہوتی ہے، جس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، اور کائنات میں آخری فیصلہ جو ہوتا ہے وہ نبی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم میں حجت بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم آپس میں بھی کسی بات پر ڈسکشن کرتے ہیں تو یہ معلوم کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا اور میرے نبی نے کیا کہا ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ بات ہمارے نبی نے کہا ہے، پھر اس پر بحث نہیں کی جاتی ہے، سر جھکا کر کے اسے مان لیا جاتا ہے، کیونکہ نبی کی ہر بات حجت ہوتی ہے۔ حجت اسے کہتے ہیں کہ جس کی بات آخری بات ہوتی ہے، جس کے اوپر کبھی اپنی بات نہیں رکھی جاتی بلکہ اپنی بات کو اس کی بات کے نیچے دبا دیا جاتا ہے۔ نرفع درجات من نشاء، پھر اس میں ہم نے بہت ساروں کو درجوں بلند کیا۔ ان ربک حکیم علیم، کیونکہ تمہارا جو رب ہے وہ حکیم ہے، ہر کام اسپیکولیشن سے منصوبے سے کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے اسحاق اور یعقوب کو نبوت عطا فرمائی۔ کُلًّا ہدینا، یہ سب کے سب گائیڈڈ تھے، ہدایت پر تھے۔ وَنُوحًا ہدینا من قبل، حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں سے پہلے ہدایت پر قائم تھے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، پھر ان کی ذریت میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا نام گنانا شروع کیا۔ داؤد، سلیمان، ایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو جزا عطا فرماتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، زکریا ہوں، یحییٰ ہوں، عیسیٰ ہوں، الیاس ہوں، کل من الصالحین، اللہ نے کہا یہ سب کے سب میرے نیک بندے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ، حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت یونس، حضرت لوط، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہر ایک کو ہم نے عالمین پر فضیلت عطا فرمایا۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اب آپ ذرا دیکھیے، اللہ نے فرمایا پھر ان کے باپوں میں سے، ان کے بھائیوں میں سے، ان کی اولاد میں سے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو چنا، سلیکٹ کیا اور ان کو ہدایت عطا فرمائی صراط مستقیم کی۔
इला सिरात मुस्तकीम, इला तरफ। लेकिन जब अपने नबी की बात करता है, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरात मुस्तकीम। इला और अला, इला तरफ टुवर्ड्स, अला पर, इला तरफ, अला पर। जैसे कहा जाए कि कोई चीज टेबल पर, तो अला ताविल, टेबल पर। बिस्तर पर, अला शरीर, शरीर पर, नहीं बिस्तर पर, बेड पर, ऑन दी बेड, ऑन दी टेबल। और एला टुवर्ड्स। जरा गौर करें तो क्या फरमाया, सारे नबी अल्लाह ने सबके नाम लिए, फिर फरमाया जो उनकी औलाद में से नबी थे, जो उनके भाइयों में से नबी थे, जैसे हजरत मूसा के भाई हजरत हारून, जो उनकी जुर्रियत में से, उनके बापों में से जो नबी थे, सब सिराते मुस्तकीम की तरफ। और हुजूर को कहा तुम सिराते मुस्तकीम पर, सब सिराते मुस्तकीम की तरफ, हुजूर सिराते मुस्तकीम पर। मालूम ये हुआ सारे नबियों का किबला मुस्तफा की जात है। अब किबला किसे कहते हैं? किबला, आप कहते हैं ना किबला काबा तशरीफ ले आए, ये किबला क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किबला? किबला कहते हैं जो मरकजी तवज्जो हो, जिधर आप कंसंट्रेट करते हैं, सेंटर ऑफ कंसंट्रेशन, जहां पर आपकी तवज्जो रुक जाए, उसे कहते हैं किबला। तो जहां पर सारे नबियों का कंसंट्रेशन रुक जाता है, उसे कहते हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे कहते हैं सरकार की जात। यही वजह है। अब आप पूछेंगे इस पे दलील कैसे रुक जाते हैं? देखिए, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर आलम अरवाह में पूछा था ना, अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह ने पूछा था मैं तुम्हारा रब नहीं? कालू बला, सबने कहा हाँ तू हमारा रब है। सबसे पहले कहने वाले कौन? हमारे नबी। इस बुनियाद पर भी नबी अव्वल है। सबसे पहले नबी ने कहा बला। जब हुजूर ने कहा तो सबने कहा हाँ, सबने कहा हाँ। तो उस वक्त हुजूर का नूर ऐसा चमका कि सारे नबियों के नूर को हुजूर के नूर ने ढांक दिया, कवर कर दिया। तो मालूम ये हुआ हर नबी की तवज्जो किधर रही? उसी नूर की तरफ। तो नबियों ने पूछा, ये अल्लाह, ये कौन सा नूर है जिसने हमें ढक लिया है? तो अल्लाह ने फरमाया, ये मेरे हबीब का नूर है, ये मेरे हबीब का नूर है। आप देखिए, मिनहा खलकनाकुम, कुरान में वफीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये पढ़ा जाता है जब किसी को दफन किया जाता है, जब मिट्टी डाली जाती है, तो ये आयत पढ़ी जाती है। इस आयत की खास बात क्या है? मिनहा खलकना, इसी से हमने तुम्हें क्रिएट किया, यानी कि इस मिट्टी से तुमको हमने मिट्टी से, अल्लाह ने कहा हमने तुमको मिट्टी से क्रिएट किया। वफीहा नुईदुकुम, और इसी मिट्टी में हम तुम्हें ले जाएंगे, इधर ही लौटाएंगे। वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, फिर कयामत से पहले इसी के अंदर से तुम्हें निकालेंगे। इसी से पैदा किया, इसी में डालेंगे, इसी से निकालेंगे। देखिए, जो हमारा साया है, साया शैडो, जो हमारी बॉडी का शैडो कहाँ जाता है? जमीन पर। वो जमीन पर गिरता है ताकि हम अपने साये को देखें, तो देखें कि हमारी हकीकत और हमारी रियलिटी क्या है। नजर पड़ेगी साये पर तो हमें पता चलेगा हम इसी मिट्टी से बने हैं। तो हमारा साया हमारी हकीकत का पता देता है, ये हमें हमारा रियल एड्रेस बताता है। अब आप पढ़ लीजिए शमाइल तिरमिजी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुस्कुराते थे तो
تو نور پھوٹتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے جسم پاک سے نور پھوٹتا تھا، یعنی جدھر دیکھیں نور، چلے نور۔ ذرا غور کریں، کسی صحابی رسول نے تبھی تو کہا چاند سے زیادہ خوبصورت چہرہ ہمارے نبی کا، چاند میں داغ ہے، مصطفیٰ پر کوئی داغ نہیں، بے عیب، خلقت مبرم من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یعنی حضور کے سامنے حضرت حسان نے کہا، تو حقیقت میں یہ شعر حضرت حسان کا شعر ہے، اور مصطفیٰ جب کسی بات کو سن کر خاموش رہے وہ حدیث رسول ہے، یعنی گویا خود مصطفیٰ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ میرے خدا نے مجھے ایسا بنایا ہے جیسا میں نے چاہا ہے۔ جیسا میں نے چاہا، کیونکہ نبی کسی بات کو سن کر خاموش ہو جائیں وہ حدیث اسٹیٹمنٹ آف رسول اللہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا وجود نور تھا، اسی لیے سایہ نہیں۔ سایہ ہوتا تو حضور پھر نور نہ ہوتے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نوری وجود۔ اب یہ الگ بات ہے کہ حضور کا جو جسم تھا وہ تو جسم یقیناً حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے بنا، جو جسم تھا، جو باڈی تھی، لیکن حضور کا نور اتنا طاقتور تھا کہ وہ حضور کے جسم کو اس نے قابو کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس جسم کا کوئی سایہ نہیں۔ پتہ کیا چلا؟ ہمارا سایہ ہم کو ہماری حقیقت کا پتہ دیتا ہے، مصطفیٰ کا نور مصطفیٰ کی حقیقت کا پتہ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے بنایا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں جسم آدم میں روح پھونک دوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں روح پھونک دوں، اپنی روح پھونک دوں، تو اے فرشتوں تب تم سجدے میں گر جانا، اس سے پہلے نہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح آدم علیہ السلام کے جسم میں ڈالا گیا تو گھبرانے لگے، تو اللہ نے جب نور مصطفیٰ کو ڈالا تو اطمینان آ گیا۔ لیکن منظر کیا تھا؟ جب حضرت رسول کائنات کے نور کو حضرت آدم کی پشت میں، پیٹھ کی طرف ڈالا گیا، فصارت الملائکۃ تقف خلفہ صفوفا ينظرون الی ذلک النور۔ سارے کے سارے ملائکہ فرشتے ہاتھ باندھ کر کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ حضرت آدم نے کہا قال آدم یا رب ما لہؤلاء یقفون خلفی، حضرت آدم نے کہا اے اللہ یہ لوگ ہمارے پیچھے کیوں کھڑے؟ حضرت رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم وہ تیرے پیچھے نہیں کھڑے، ہم ینظرون الی ذالک النور، وہ تو اس نور کی زیارت کر رہے ہیں۔ زیارت ثابت، اس نور کی زیارت کر رہے ہیں۔ ذرا غور کریں۔ پھر اس کے بعد یا رب اجعلہ فی موضع ان اراہ، حضرت آدم نے کہا اے اللہ ایسی جگہ پہ رکھ دے اس نور کو جہاں سے میں اس کا دیدار کر لوں۔ فنقل اللہ ذلك النور فی اصبع المصباح، پھر اللہ نے اس نور کو حضرت آدم علیہ السلام کے انگشت شہادت میں رکھ دیا۔ آدم علیہ السلام نے دیکھا اور چوم لیا۔ یہی وجہ ہے نام محمد پر ہر ایک جو چومتا ہے اپنے باپ آدم کی سنت ادا کرتا ہے۔ تو یہ نور ایسا تھا۔ اچھا یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ اب مفسرین فرماتے ہیں در حقیقت وہ سجدہ نور مصطفیٰ کا تھا۔ تو جب نور مصطفیٰ کا تھا تو یا اللہ پھر ایسا کر دیتا کہ جب وہ نور باہر تھا، جب آدم کے جسم میں نہیں تھا، جب باڈی آف آدم میں نہیں تھا، تبھی سجدہ کرا دیتا الگ سے۔
اللہ تبارک و تعالی ہماری عقلوں کو بھی بنانے والا وہی ہے، وہ جانتا ہے کہ دنیا میں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے۔ پہلے ہی جواب دے دیا، یہ بتایا کہ مٹی میں جب نور جائے تو دھوکے میں نہ آنا۔ جس طرح آدم کے اندر اگر نور مصطفیٰ ہو تب بھی نور، گنبد خضرا میں ہو تب بھی نور ہے، یعنی اس کی نورانیت پر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا، اس کی نورانیت پر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا، اس کے کمال پر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین چیز ہمیں عطا فرمائی جس کا نام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کسی مشرک کو 7 سمندر پانی سے صابن سے لگا لگا کے نہلاتے رہو، پاک ہو جائے گا؟ ایک مرتبہ کلمہ پڑھے گا، دل سے قبول کر لے گا تو پھر ناپاک نہیں رہے گا بلکہ پاک ہو جائے گا۔ جسے 7 سمندر کا پانی بلکہ پوری دنیا کا پانی جسے پاک نہ کر سکے اسے مصطفیٰ کا نام پاک کر دیتا ہے۔ اس نام کی طہارت، اس نام کی پاکی کیسی ہے، ذرا غور کرے تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نعمت عطا فرمائی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا غور کرے، کیسا بھی ناپاک ہو، کفر کی حالت یہ ناپاکی ہے۔ اور دیکھیں نبی، ہمارے نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کہو لا الہ الا اللہ، تم لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے حبیب سے یہ بات کہلوا دی تھی تو معاملہ یہی مکمل ہو جانا چاہیے تھا، مگر نہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، محبوب کہہ دو اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے، فَاتَّبِعُونِی، یہ تیری پیروی کرتے نظر آئے۔ جب نبی کی یہ پیروی کرے تو اللہ انہیں قبول کر لے گا، اللہ انہیں محبوب بنا لے گا۔ رسول اللہ نے بھیجا، لیکن پہلا میسج کیا تھا؟ رسول اللہ نے فرسٹ میسج لا الہ الا اللہ، پہلا میسج جو میرے نبی نے دیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مگر اللہ نے کہا ہم تمہیں ڈائریکٹ کبھی قبول ہی نہیں کریں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب کہہ دو غلام بن جائیں، پیروی کریں، مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چلے، تب اللہ انہیں محبوب بنا لے گا۔ رسول اللہ نے بھیجا اللہ کی طرف، اللہ نے بھیجا مصطفیٰ کی طرف، یہ کہہ دیا اگر نبی کے غلام بن کر آؤ گے تب قبول کریں گے، غلام بن کر نہیں آؤ گے تو لا الہ الا اللہ بھی ہم تمہارا قبول نہیں کریں گے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ محمد الرسول اللہ ایک ایسی جان ہے، ایک ایسی زندگی ہے، ایسی زندگی ہے کہ جب اس کے ساتھ آپ اس کلمے کو پڑھیں اور دل سے جب قبول کر لیں تو کمال دیکھیں اس کا کمال یہ ہے، وہ جہنم کی آگ جو ہر ایک کو جلا کر کے راکھ کر دے گی، مٹا دے گی، پھر اللہ جسم دے گا، پھر جلائے گی۔ مگر واقعی یہ کلمہ پڑھنے والا جب جہنم میں بھی چلا جائے گا اپنے گناہوں کے سبب تو پورے وجود کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی ہے۔ کیوں نہیں جلائے گی؟ کیونکہ اس کے اندر اس کلمے کی روح موجود ہے، کلمہ موجود ہے۔ اور یاد رکھیے گا وہ جو ایمان والے، مفسرین فرماتے بالخصوص مواہب لدنیا میں ہے کہ جب تک عذاب کب تک ان پر ہوتا رہے گا، جو ایمان والے جہنم میں جائیں گے پنشمنٹ کے لیے، کب تک عذاب ہوتا رہے گا؟ وہ بھول جائیں گے۔ کیا بھول جائیں گے؟ وہ حضور کا نام بھول جائیں گے۔ اللہ ان کے دلوں سے اس وقت تک کے لیے حضور کا نام نکال دے گا کہ نام محمد دل میں ہو اور سزا دے دوں، یہ میری رحمت کو کبھی گوارا نہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لے گا وہ نام محمد، وہ اٹھا لے گا، کہا یہ نام ہٹا لو پہلے، پھر سزا دی جائے گی۔ جب سزا پوری ہوگی وہ سوچیں گے کچھ بھولے تھے، پھر یاد آ جائے گا کہ ہم اپنے نبی کو بھولے تھے، تو جیسے ہی نام یاد آئے گا اور وہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند کریں گے، اللہ جہنم کی آگ سے نکال کر جنت میں ڈال دے گا۔ اللہ جہنم کی آگ سے نکال کر جنت میں ڈال دے گا۔ اب آپ مجھے بتائیے، جو لوگ میلاد مصطفیٰ میں اپنے نبی کی محبت کا ترانہ گاتے ہیں، خدا کی قسم جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو دریائے نیل سے پار لگایا تھا، یہ نام محمد ہمیں پل صراط سے پار نکالے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، اسی لیے اس نام کی تو پریکٹس ہونی چاہیے، اور جو جہاں ہم پریکٹس کرتے ہیں وہ کون سی یہ میلاد کی محفل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی محفلوں میں شرکت کی اور بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔